برطانوی اخبار دی گارڈین میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ اپنی زندگی میں یہ سمجھتے رہے کہ انہیں سانس لینے کا صحیح طریقہ آتا ہے، جبکہ انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اپنے پھیپھڑوں کے نچلے درجے میں ہوا کو مناسب طریقے سے نہیں پہنچا پا رہے۔ یوگا کے ایک انسٹرکٹر کا کہنا ہے کہ روزمرہ زندگی میں لوگوں کی تربیت کے دوران انہوں نے اکثر لوگوں کے سانس لینے کی صلاحیت کا مشاہدہ کیا۔ بچوں کے مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 3 سال کی عمر تک بچے بالکل ٹھیک طریقے سے سانس لیتے ہیں، جبکہ اکثر و بیشتر اس کے بعد سانس لینے کا ٹھیک طریقہ بھول جاتے ہیں۔ مغرب میں پچھلے کچھ سالوں سے صحت عامہ کے شعبے میں درست طریقے سے سانس لینے کے معاملے میں دلچسپی بڑھی ہے، جبکہ بدھ مت اور ہندوازم سے وابستہ افراد کو طویل عرصے سے اچھی طرح سانس لینے کے فوائد معلوم ہیں اور اس کو تبدیل تنفس کی سانس کہا جاتا ہے۔ سانس لینے کے دوسرے طریقے بھی ہیں جن میں ہولوٹروپک شامل ہیں، اور اس طرح یوگا میں بھی سانس لینے کے دیگر طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق سانس پر قابو پانے سے دماغی کیمسٹری میں رد و بدل بھی واقع ہو سکتا ہے، جو دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ سانس لینے کی صلاحیت پر کرونا وائرس نے بھی بری طرح اثر ڈالا ہے، کیونکہ یہ پھیپھڑوں کو براہ راست اثر کرتا ہے۔ سانس لینا ایک لاشعوری عمل ہے جو ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ وہ کون سی مشقیں ہیں جنہیں روزمرہ زندگی میں شامل کر کے آپ بہتر طریقے سے سانس لینا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdunews.com۔